پڑھنے کی حد تک تو وہ پڑھا جائے گا, ریکارڈ پہ بھی آ جائے گا, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, بٹ پڑھنے سے پہلے بھی ایک پروسیجر ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, میں سر آپ کی بات کو آنکھوں پہ میرے سر میری, اور اس کے لیے اگر جائیں گے تو پھر وہ 14 دن کا. ایگریڈ سر, میری ریکویسٹ ایک ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ سر یہ ریزولوشن ہم جمع کرائیں گے اور سیکریٹریٹ نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس کو پریزنٹ کیا جائے ڈیو ڈیٹ جو پہلا دن ہوگا اس کو کیا جائے. جی وہ 14 ڈیز کی. جی ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہوگا, ہم اس کو چاہیں گے کہ آپ پھر اس کو اسی ڈیٹ پہ ایجنڈا پہ لگائیں, کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو چیزیں سوٹ نہیں کرتی وہ ایجنڈا پہ بھی نہیں لگائی جاتی. آپ اس کو ایز دا فرسٹ اسٹیپ جو رولز کی ریکوائرمنٹ ہے 14 ڈیز کے بعد اس کو لگنا ہے, اس کو جمع کرا دیں. آگے کے جو سٹیپس ہیں وہ ان پہ چھوڑ دیں. نہیں سر, مجھے آپ نے یہ گارنٹی نہیں دے سکتے نا. نہیں یہ تو سر آپ میرا ریزولوشن یہ کوئی آپ نے اتنے غیر چیزیں کر دی ہیں, میں اس کو پڑھیں, یہ تو صوبے کی چاروں صوبوں کے لیے اکٹھ کے لیے بات ہو رہی ہے, ایک خیر سگالی کا وہ ہے, اس میں تو ہم باقی صوبوں سے وہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے, یہ ہاؤس آف فیڈریشن. آپ اس کو سر جمع کرا دیں, ٹھیک, اور اس کو بڑا فیوریبلی کنسیڈر بھی کیا جائے گا. جو نہیں سر, آپ دیکھیں نا, اس میں بیلٹنگ ہوتی ہے, یہ تو پھر بات نہ ہوئی, اس میں سلیکٹیو ہو جاتے ہیں نا سر, سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. دس از واٹ از سیکریٹریٹ, دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. ہمارے سوالات آتے نہیں ہیں جو ہم پوچھتے ہیں, ہمارے ریزولوشن آتے نہیں ہیں جو ہم پوچھتے ہیں, ہمارے کال اٹینشن آتے نہیں ہیں جو ہم لگاتے ہیں, ہمارے جو وہ ہے اپنا موشنز ہیں وہ نہیں لگتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے سر, آپ مجھے بتائیں. آپ یہ میرے کہنے پہ اس کو جمع کرا دیں آپ, ٹھیک ہے. آپ کے سر, آپ کی عزت, اس کی وجہ سے میں اوریجنل پوزیشن سے میں withdraw کرتا ہوں. Thank you. لیکن آپ نے مجھے انشور کرنا ہے, in fact we will ensure that this is read on that particular day. اور میرا کیا ہے, میں تو ابھی جا کے باہر اپنا یہ کہہ دوں گا اپنے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اوپر کہ جی یہ ریزولوشن تھا, that you have got the right. اجازت نہیں ملی ہے, اس لیے معذرت, میں جو ہے تو وہ آپ کا حق ہے. Thank you very much. Thank you جی. مجھے اجازت دیں گے, 1 منٹ کی اجازت دیں گے عبدالقادر صاحب, میں آتا ہوں آپ کی طرف. ایک تو بڑے کم ان کی معروضات آتی ہیں احمد خان صاحب کی, آج وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, تو احمد خان صاحب آپ کو فلور دیا جاتا ہے, آپ اختصار کے ساتھ اپنے فرمودات پیش کریں. جی جناب چیئرمین صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے اجازت دی, کیونکہ عام طور پہ جو چیئرمین یہاں ہمارے ہیں وہ نہیں مجھے اجازت دیا کرتے ہوئے کوئی بات کہنے کی, اور نہ ہی میں کوئی جھگڑا ڈال کے یہاں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ سمپل واقعات کی ہے, جو واقعاتی لاء منسٹر صاحب نے دیے ہیں وہ نامکمل تھے, میں ان کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات گزر گئی 2022 میں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس وقت کے میں اس میں نہیں جانا چاہتا, وہ ایک کنٹروورشل ہے, آلریڈی اس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا. اب مسئلہ کہاں پر ہے, جو بات ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ مسلسل 1 سال گزر جانے کے باوجود ہمارے خیبر پختونخوا کی نمائندگی مکمل نہیں ہوئی. آدھے ممبران جو اس فیڈرل ہاؤس کا حصہ ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں, یعنی 11 ممبر شارٹ ہے, حالانکہ 96 ممبرز کا ہاؤس ہے, 85 پہ چل رہا ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ اس کے سارے کارروائی جی آپ جاری رکھیں سر. جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی کارروائی جو ہے وہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہو گئی, لیکن ایک بات جو ہے جس کے اوپر بات شروع ہوئی تھی, شبلی فراز صاحب نے, ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے, وہ یہ کہا تھا کہ ایک صوبے کی فیڈریشن میں نمائندگی نہیں ہے, اور یہ بہت اہم ہے. یہ معاملہ کہاں جا کے رکا ہے, اس کے جائے بغیر کہ اس سے قبل کیا کچھ ہوتا رہا ہے, اس میں ایک اسمبلی میں کیوں نہیں ووٹنگ ہو سکی اور کیا ہوا. ایک بات جو ڈسپیوٹڈ تھی وہ یہ تھی کہ کیا ریزرو سیٹس کس کو ملنی چاہیے, جو ریزرو سیٹ نہیں اس وقت تک ایلوکیٹ ہوئی تھی. اس میں الیکشن کمیشن نے ایک بڑا متنازع فیصلہ دیا تھا, جس میں کہا تھا کہ ایک پارٹی کی جو سیٹیں ہیں وہ دوسری پارٹیز میں بانٹ دی جائے, اور وہ بات جو تھی وہ بالکل
آئین قانون اور انصاف کے خلاف تھی. اس کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے تھے. پشاور ہائی کورٹ نے بھی ہماری پٹیشن مسترد کی تھی. اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں آیا. سپریم کورٹ نے 12 جولائی 2024 کا ایک بڑا ہی تاریخی فیصلہ دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیٹیں جو تھیں، ریزرو سیٹس جو تھیں قومی اسمبلی کی اور 4 صوبائی اسمبلیز کی، وہ پی ٹی آئی کو اس کی تعداد، اس کے تناسب کے مطابق دی جائیں گی. وہ 12 جولائی کا فیصلہ جو کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اگر آج اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو سارے ہاؤسز کمپلیٹ ہو جائیں گے. نیشنل اسمبلی بھی مکمل ہوگی اور صوبائی اسمبلی بھی مکمل ہو جائیں گی. اور اس کے بعد آپ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی ہے وہ مکمل ہوگی کہ اس سے الیکشن کرائے جا سکیں گے. تو سارا مسئلہ تو وہاں رکا ہوا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے اس میں کہ ایک بیان، میں نے ایک خط کا ذکر دیکھا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر خط لکھ رہا ہے چیئرمین الیکشن کمیشن کو کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ مت ماننا، تمہیں بالکل ان کو سیٹیں الوکیٹ نہیں کرنی. تو میرے نزدیک ایک بہت بڑی ان کی خلاف ورزی اس وقت ہوئی ہے. معاملہ اس وقت حل ہو گیا تھا. اور اگر یہ کہنا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جی اس وقت نظر ثانی کی درخواست پینڈنگ، بالکل پینڈنگ ہوگی، لیکن جب نظر ثانی کی درخواست کے پینڈنگ ہونے کے باوجود فیصلے پر عمل درآمد نہیں رکا کرتا. ان کو اچھی طرح پتہ ہے فیصلے پر عمل درآمد اس وقت رکتا ہے جب وہی ریویو پٹیشن کے اوپر جو ہے وہی جو ہے بینچ بیٹھ کر اس کو سسپینڈ کرتا ہے. آج تک 12 جولائی کا فیصلہ سسپینڈ نہیں ہوا ہے، موجود ہے اپنی جگہ. اور اس فیصلے کے مطابق ان 4 اسمبلیوں میں ریزرو سیٹ جو ہے پی ٹی آئی کو اس کے تناسب ملنی چاہیے. یہ سب سے پہلے یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. پھر اس کے مطابق فوراً فور خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو کہ سب سیٹس ملنے کے بعد مکمل ہوگی، وہاں پر الیکشن ہونا چاہیے بقایا 11 سیٹوں کا. یہ معاملہ ہے صاحب کے سامنے. Would you like to respond, sir? آف تھنگس میں اگر پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، مرکز میں انتخاب ہو گئے تھے تو کیا امر مانے تھا کہ خیبر پختونخوا چلے وہ تو پاسٹ کا قصہ ہوگا، وہ الگ ہوا. اور سپیکر کی چٹھی کا جواب یہ ہے کہ پارلیمان، پاکستان کی پارلیمان نے سیکشن 104 میں اور لیڈر آف ہاؤس منتخب ہو کے بیٹھے ہیں. آج چیئرمین جو ہیں بطور چیئرمین فنکشنز ڈسچارج کر رہے ہیں. بالکل الیکشن ہونے چاہیے. خیبر پختونخوا کے آدھے ممبران موجود ہیں، آدھے ممبران موجود نہیں ہیں. آپ اس کا حساب خیبر پختونخوا اسمبلی کے وزیر اعلیٰ سے، خیبر پختونخوا کی حکومت سے اور خیبر پختونخوا کے سپیکر سے مانگ سکتے ہیں، جنہوں نے عدالتی حکم ہونے کے باوجود، جنہوں نے کنٹیمپٹ نوٹس ہونے کے باوجود اجلاس نہ بلایا اور یہ انتخابات نہ ہو سکے. اب یہ لکیر پیٹنے سے نہیں ہوگا. معاملہ سر ابھی بھی پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا. انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کچھ ڈائریکشنز دی ہیں، وہ ابھی ٹائم لائنز موجود ہیں، ابھی کچھ روز ہیں اس میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے. عدالت نے بھی اسی لیے خود انتخابات کا حکم نہیں دیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھجوایا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ جو فیصلہ صادر کرے گا سر آنکھوں پہ، جو وہاں کے ممبران، منتخب ممبران ہیں، وہ الیکشن میں حصہ بھی لیں گے، وہ منتخب بھی کریں گے، وہ دوست ہمارے آ جائیں گے. رہی بات کہ ٹینیور چیئرمین کا کیا ہوگا اور ڈپٹی چیئرمین کا کیا ہوگا، رہی بات کہ ممبران کا ٹینیور کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی آئین پاکستان میں پورا طریقہ کار موجود ہے. وہ اس رولنگ کا حصہ ہے. جی سر، وہ اس رولنگ کا حصہ ہے. اسی کلوز کے اندر لکھا ہوا ہے، اسی کلوز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ریمائنڈر آف پیریڈ کے لیے آئے گا سارا. اور جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو جب ہم نے اس دن رولنگ دی تھی الیکشن سے پہلے اور وہ ٹائم کو ہم نے اس کو سنک کیا تھا، اس رولنگ میں بھی یہ ساری توجیحات، تمام جو یہ ریلیونٹ پروویژنز ہے وہ دے دی گئی تھی. آپ موجود تھے، آپ ہی کا اعتراض تھا، آپ کے ساتھیوں کا اعتراض تھا. سینیٹر علی ظفر صاحب اس دن لیڈ کر رہے تھے اور میں ادھر سے جواب دے رہا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں بات اپنی طور پہ نہیں کر رہا.
ہم اگر وہ رولنگ نکلوا لیں جو الیکشن ڈے کے اوپر دی گئی تھی، اس میں یہ سارے میٹرز نہ صرف بحث کا حصہ ہیں بلکہ اس رولنگ کا بھی حصہ ہیں. سینٹ آف پاکستان از ویلڈلی کانسٹیٹیوٹیڈ. دیٹ واز دا ریزن دیٹ الیکشنز ٹک پلیس. آپ نے 26ویں ترمیم کی بات کی. 26ویں ترمیم میں ہم نے ممبرز پریزنٹ کا 2/3 نہیں دیا 26ویں ترمیم کے لیے. ہم نے ٹوٹل ممبرشپ کا 2/3 دیا. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے لیے تو بہت آسان ہے کہ آپ نے اگر اس پروسیس کو سٹال کرنا ہے، آپ نے اگر اس پروسیس کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو 12-15 لوگ استعفیٰ دے جائیں، سینٹ تو نامکمل ہو جائے گی، قومی اسمبلی سے لوگ نکل جائیں. پاکستان تحریک انصاف نے تحریک عدم اعتماد میں شکست کھانے کے بعد سپورٹس مین سپرٹ کا اظہار کرنے کی بجائے انہوں نے استعفے دے دیے تھے بلک میں، اور ان کے بغیر نیشنل اسمبلی چلی تھی. سارے پاکستان نے لیڈر آف اپوزیشن سے میری استدعا ہوگی چیئرمین صاحب. شبلی صاحب سن لیں پھر آپ جواب ضرور کیجیے. آپ ابھی جواب دیں گے. ہم کامن لاء سے رہنمائی لیتے ہیں اور اپنے آئین سے لیتے ہیں. نیشنل اسمبلی کے 100 کے قریب اراکین نے نیشنل اسمبلی سے خیر بات کہہ دیا، استعفے دے گئے. کچھ حلقوں میں الیکشن ہوئے، کچھ میں ہونے تھے نہیں ہوئے، لیکن نیشنل اسمبلی ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ رہی. 16 مہینے اس اسمبلی نے بزنس ٹرانزیکٹ کیا. عدالتیں موجود ہیں، یہاں پہ یہ طریقہ کار موجود ہے. آج بھی آپ اپنی بات کی خود نفی کر رہے ہیں کہ وہ انتخاب جسے آپ غیر آئینی کہہ رہے ہیں، وہ پروسیس جسے آپ غیر آئینی کہہ رہے ہیں، آپ خود اس کا حصہ ہیں. آپ لیڈر آف اپوزیشن اسی چیئرمین کے ہاتھوں نامینیٹ ہوئے ہیں اس طریقہ کار کے تحت جو کہ ہمارے رولز آف پروسیجر دیتے ہیں، اور اسی سلسلے کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ سر یہ تفاوت ہے خیالات میں. آرٹیکل 59 کی کوئی وائلیشن نہیں ہے. ہاؤس از ویلڈلی، آئی ریپیٹ، ہاؤس از ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن. معاملہ عدالت میں زیر تنقید ہے. عدالتی فیصلوں کے مطابق الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اپنا ایکشن کرنا ہے. وہ جب سلسلہ تکمیل کو پہنچ جائے گا تو وہ دوست بھی ہمارے آ جائیں گے. لیکن تاریخ کو درست رکھنے کے لیے میں نے ایونٹ وائز آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ سینٹ کے انتخابات کا انعقاد کے نہ ہونے کی ذمہ داری خیبر پختونخوا کی حکومت اور سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی پہ ہے. تاریخ اسے یاد رکھے گی سر. جی تھینک یو. سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی دور میں تحریک عدم اعتماد کو رکوانے کے لیے قومی اسمبلی میں کوشش کی گئی. اسمبلی کی تحلیل پر آرٹیکل 6 کا کیس بنتا تھا اور ہم نے سیاسی بردباری دکھاتے ہوئے آرٹیکل 6 کی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا. اس وقت یہ بات بہت زیادہ گردش کر رہی تھی کہ کیا آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی. اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بردباری کا مظاہرہ کیا. جی آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑے ہیں، ان کو بات کرنے دیں، اس کے بعد پھر. سر پہلی بات تو سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کچھ ہی دیر پہلے اس اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی دور میں تحریک عدم اعتماد رکوانے کے لیے قومی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا تھا. اس پر آرٹیکل 6 کا کیس بنتا تھا کہ اس میں نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے کہ آیا جو اس وقت جو ہماری حالات ہیں تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل شبلی فراز پہ، تارڑ صاحب پہ، فلانے پہ، ڈمکانے پہ، گیلانی صاحب پہ، آپ صدیقی صاحب پہ کہیں آرٹیکل 6 نہ لگ جائے. میں نے تو اپنے آپ کو ایبزالو نہیں کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اور جو بھی لا منسٹر صاحب نے جو بھی اپنی ایکسپلینیشنز دی ہیں، آئی ایم سوری ود ڈیو ریسپیکٹ، آئی ٹوٹلی ریجیکٹ دیم بیکاز دے آر ناٹ بیسڈ آن لا. They are not based on any legal logic, rather he has tried to be more political. ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا. آپ اس کا تو ذکر کرتے ہیں، آپ سندھ ہاؤس کا بھی تو ذکر کریں نا، جہاں پہ کہ آپ نے لوٹوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور آپ نے خریدے. آپ وہ بھول گئے ہیں. آپ میں یہ اخلاقیات ہے کہ آپ اس طرح سے سبورٹ کریں ڈیموکریسی کو لوٹے کر کے، اور آپ نے جو ہے تو پھر اس کو قانون میں بھی لے آیا. یعنی آپ کی جو بدنیتی ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے لوٹے ہونے کو لیگلائز کر دیا ہے آپ اپنی ترامیم لا کے. تو کیسے آپ بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی، اس کتاب کو اٹھاتے ہیں؟ ڈونٹ یوز اٹ. اس کو آپ ایبیوز کر رہے ہیں. اس کی ایک رسپیکٹ ہے. سیکنڈ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از کہ میں سر چاہوں گا
that, you know, he should put money where his mouth is, like we say in English. This is out of total respect. I'm not trying to be funny with him. मेरी सर ये रिक्वेस्ट है कि ये सारे मसाइल जो कि अदालतों में और उससे हैं, एक रेजोल्यूशन है सर, उसमें ये सब पास करें। और मैं जो है तो प्रोसीजर फॉलो करता हूँ जी। मैं मोशन पढ़ता हूँ पहले। I move under Rule 263 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirements of Rules 29, 30 and 133 of the said rules be dispensed with in order to enable the House to move and pass a resolution. सर आप लॉ मिनिस्टर हैं, चेयरमैन को फैसला करने दें। ही इज फुली कॉम्पिटेंट। फैसले आपने नहीं करने, यू नो, आप एक डिवीजन को हेड करते हैं। जी सर। सर, द रेजोल्यूशन इज the Senate of Pakistan is a paramount institution within the nation's democratic framework. देखें इसके guaranteeing equitable representing of the अपना शिबली promises साहब national unity. देखिए ना, थोड़ी इतनी ये अब आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं। मैंने चेयरमैन, हु आर यू? अपना तारड़ साहब तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। तारड़ साहब आप तशरीफ रखें। थैंक यू चेयरमैन साहब। एस शिबली साहब, जी सर। एज पर प्रैक्टिस जब हाउस में कोई यूनानिमस रेजोल्यूशन आता है जी, तो फिर तो हम सस्पेंड कर देते हैं जो सर ये भी यूनानिमस होगा। नहीं, सुन लो, मैं सुन। आपको गारंटी करता हूँ नहीं, ये होगा unanimous नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। सुन ले सर, ना। सुन तो ले, मतन तो सुन ले। सर मेरी गुजारिश भी सुन ले। मैं बड़ी देर से आपकी फरमूदात सुन रहा हूं, तो मेरी गुजारिशात सुन ले। जी जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो प्रैक्टिस है, जो मुझे बताया गया है, वो ये है कि यूनानिमस जो रेजोल्यूशन आते हैं, हाँ। उनके बारे में तो हम रूल्स सस्पेंड कर देते हैं। ठीक। जब यकतरफा तौर पर आप करेंगे या वो करेंगे, हाँ। और कंसेंसस नहीं होगा उस पर, तो फिर मुझे राय लेना होगी हाउस की कि वो क्या कहता है। देखिए तो सर, आई नो पुट द मोशन। ये तो यूनानिमस होगा, मुझे यकीन है कि इधर आओ ना। यूनानिमस होगा। आपने सुना तो सही ना, आपने सुना ही नहीं कि मैं इधर कहना क्या चाह रहा हूं। सुन तो ले, फिर आप फैसला करें।